بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم پہلی صف میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پیچھے 2-3 صفیں مزید ہیں، تب نماز کے دوران ہوا یا ریح خارج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم نماز جاری رکھ سکتے ہیں؟ کیا وضو برقرار رہتا ہے؟ یا ہم دوسروں کی نماز کو ڈسٹرب نہ کرنے کی نیت سے وہیں کھڑے رہیں اور بعد میں وضو کر کے نماز کو مکمل کر لیں؟ تو کیا ہمیں باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ ناظرین گرامی، یہ ایسے سوالات ہیں جن کے بارے میں پوچھنے میں ہم شرماتے ہیں، اور پھر جب ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نماز خراب کر بیٹھتے ہیں، بلکہ اکثر اوقات تو ہم ثواب کے بجائے گناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں 80 مقامات پر صرف نماز کا حکم ہوا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ کس نیت سے عبادت کر رہا ہے۔ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے باوضو اور نماز کے دوران باوضو رہنا نہایت ضروری ہے، اس لیے ہم وضو کر کے نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ کیونکہ وضو کے بغیر نماز ادا کرنا ثواب کے بجائے گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہاں روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نماز ادا کرنا جائز نہیں۔ ہمارے جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کو ادا کرتے ہوئے ہمیں باوضو ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران ہوا یا ریح خارج ہو جائے یا جسم کے کسی حصے سے خون بہے تو ہمارا لاہے عمل کیا ہونا چاہیے؟ آئیے کچھ واقعات اور حدیث مبارکہ سے معلوم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ چند لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کسی ایک شخص کی ہوا خارج ہو گئی۔ جب ہوا خارج ہوئی تو اس کی بدبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ جو لوگ نماز ادا کر رہے تھے سب کو معلوم ہو گیا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، پر ان چند بندوں میں سے کسی نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ کس کا وضو ٹوٹا ہے۔ اس نے شرم کے مارے نماز نہ توڑی اور نماز کو جاری رکھا۔ اس کا پردہ رکھنے کے لیے یہ چاہتا تھا کہ وہاں 2-4 لوگ نماز ادا کر رہے تھے، وہ سارے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرتے تاکہ اس بندے کو شرمندگی نہ ہوتی اور نماز کو وہ پھر سے ادا کیا جاتا۔ پر نمازیوں نے ایسا نہ کیا۔ ہمارے دین اسلام میں بھی حکم ہے کہ کسی کے پردے کو ظاہر نہ کیا جائے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے نماز میں قے نکسیر پھوٹے تو وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں سے نماز کو چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دے، لیکن اس کے درمیان کسی سے کلام نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علیحدہ ہو جائے۔ حدیث سے واضح ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی باجماعت نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو جائے، چاہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو یا دوسری صف میں، اسے چاہیے کہ وہ نمازیوں سے الگ ہو جائے تاکہ اس کی بدبو سے دوسرے نمازی تنگ نہ ہوں اور دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی رکعت رہ جائے تو اسے بعد میں مکمل کر لیا جائے۔ بعض اوقات انسان کو وہم ہونے لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، حالانکہ کچھ بھی خارج نہیں ہوا ہوتا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کی نماز خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے نمازی کو اس وقت تک نماز نہیں توڑنی چاہیے جب تک اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی، اسے نماز میں خیال سا آتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز سے اس وقت تک نہ نکلے یا نماز اس وقت تک مت توڑے جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ پا لے۔ حدیث سے یہ مراد نہیں کہ حکم آواز سننے یا بدبو کے متعلق ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے کا یقین ہو جائے، چاہے اس کی آواز ہو یا نہ ہو، بدبو ہو یا نہ ہو۔ دین اسلام میں یہ حکم کسی بھی جگہ موجود نہیں کہ اگر انسان کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے تو وہ اپنی نماز کو جاری رکھے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ثواب کے بجائے گناہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کی نماز کے دوران ہوا خارج ہو یا ناک سے خون بہے یا جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہے یا قے آئے یا الٹی آئے تو دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کی جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز باوضو ہو کر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔